یونانی دوائیاں بہترین دوائیاں ہیں جس میں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا. یہ دوائیاں قدرتی ہوتی ہیں جو غذا بھی ہیں اور دوا بھی ہیں. ان خیالات کا اظہار ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے ایراگڈے کے نیشنل ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف یونانی میڈیسن میں منعقدہ اجلاس میں کیا. انہوں نے کہا کہ حیدرآباد قدیم زمانے سے ہی یونانی دوائیوں کی تیاری اور استعمال کے لیے مشہور ہے, جہاں عام طور پر یونانی دوائیوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور حیدرآباد یونانی دوائیوں کا مرکز کہلاتا ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت تلنگانہ یونانی ادویات کو عام کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے کیونکہ یہ طریقہ علاج کافی فائدہ مند ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت تلنگانہ وزیر اعلیٰ چندرشیکھر راؤ کے ذریعے نمائندگی کرتے ہوئے ریاست میں ایک اور یونانی میڈیکل کالج و ہسپتال کے قیام کی کوشش کرے گی. علاوہ ازیں وزیر صحت ہریش راؤ سے نمائندگی کرتے ہوئے نظامیہ طبی کالج کے حالات اور مسائل کو حل کرنے کی فوری کوشش کی جائے گی. یونانی ریسرچ اسکالرس کی میٹنگ ہے. یونانی میں جس طرح ریسرچ کرنا چاہیے, اسے آگے بڑھانا چاہیے. یونانی ایک ایسا علاج ہے جس میں کوئی سائڈ افیکٹس نہیں ہے, اس میں غذائیت بھی ہے, طاقت بھی ہے, اور ہمارے خاص طور سے ہمارے اسٹیٹ میں اس کا بہت ریسرچ ہوا. آج نہیں 100-200 سال سے زیادہ ریسرچ ہوا تھا. یہاں ایک سے ایک بڑے حکیم حضرات ہیں اور ایک سے بڑے شفا, زیادہ سے زیادہ لوگوں کا اعتقاد یونانی پر. اور ان شاء اللہ آنے والے وقت میں یونانی کو آگے بڑھانے کے لیے آج ایک میٹنگ بلائی گئی تھی. خاص طور سے ہمارے میرے انور علی خان صاحب جو احمد اینڈ کمپنی ہمارے اسٹیٹ میں سمجھتا ہوں اگر کسی کے پاس ریسرچ اور پرائیویٹ لوگوں تو شاید احمد اینڈ کمپنی میں ہوا. ہمارے بڑے لوگ بھی ہمیشہ جب بھی ہم لوگ دیکھتے تھے کوئی نسخہ آپ کو چشتی کی دوا دکھاتے تھے تو بولے احمد اینڈ کمپنی جاؤ اندر کی بھی ہے, لیکن ہمارے اسٹیٹ سے اندر کا اور جو ہے احمد اینڈ ہمارے اسٹیٹ کی ایک اچھی بڑی ریسرچ کی, ان کے پاس کافی ریسرچ بھی ہوتا ہے, بہت اچھی بڑی شان ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ یونانی علاج کی سے ہو, اور کئی ایسی علاجات ہیں جس کے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں, کئی یونانی علاج میں نہیں ہوتا ہے کیونکہ دوسرے ایلوپیتھی کے علاج کرتے ہیں, دواؤں کا ریئیکشن ہوتا ہے,